اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں نماز کا ذکر آیا ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوگی جو بندہ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ اصل میں ہے کیا چیز؟ زکوٰۃ اصل میں ہے کیا چیز؟ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندے کی یہ انگلی ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی پھنسی نکل آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ گندا خون اکٹھا ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سا چیرا دیں گے نا، 2-4 قطرے نکل آئے گا تو آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، یہ انگلی صحیح ہو جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں نہیں جناب، خون میرا ہے، میں کیوں نکلواؤں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، نہ نکلواؤ۔ وہ گندا خون اندر رہتا ہے تو وہ گندگی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ انگلی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر میں جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب علاج کرو، وہ کہیں گے بھائی اب تو انگلی کاٹنی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں انگلی تو میری ہے، میں کیوں کٹواؤں؟ میں نہیں کرتا، نہ کٹواؤ۔ وہ پھر زہر پھیلتے پورا بازو تک پہنچ جاتا ہے۔ اب پھر میں جاتا ہوں جناب تکلیف ہے بڑی، وہ کہتا ہے اب تو بازو کٹوانا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں بازو تو میرا، میں کیوں کٹواؤں؟ آہستہ آہستہ وہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، پوری باڈی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہی بندہ خوش دلی سے آرام سے یہ گندے چند قطرے باہر نکال دیتا تو پورا جسم بچ جاتا۔ بس یہ سمجھو کہ زکوٰۃ مال کی میل ہے، یہ نکال دو گے آپ کا باقی مال پاک ہو جائے گا، اور اگر نہیں نکالو گے یہ زکوٰۃ، یہ میل جو ہے پورے مال کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ اگر ہم خوش دلی سے ہی زکوٰۃ نکال دیں اللہ تعالی ہمارے مال کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ ایک تو میں آپ کو مثال دوں گا قرآن مجید سے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جن کو ہم مال دیتے ہیں وہ گن گن کے رکھتے ہیں اور میرے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جن کو ہم نے مال دیا اور وہ ہمارے راستے میں خرچ نہیں کرتے، گن گن رکھتے ہیں، ان کا یہ مال قیامت کے روز دوزخ میں گرم کر کے ان کے چہروں پر لگایا جائے گا، ان کی پشتوں پر ان کی کروٹوں پر لگایا جائے گا، اور وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کاہے کی سزا دی جا رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تیرا وہ خزانہ ہے جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا اور ہمارے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے خدا را مال تو رب کا دیا ہوا ہے اور رب کے راستے میں دیتے ہوئے بھی پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بندے کی بات بڑی پیاری لگی۔ ہم ان کے پاس نا کچھ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے گئے، اس وقت ہم نے فیضان مدینہ کانے والی جگہ لی تھی، تو اس نے ہماری خاصی بھلے وقتوں میں اچھی مدد کی، تو ہم نے اس کا شکریہ دیا کہ میں نے کہا حضرت جی تاری بڑی مہربانی، آپ نے ماشاءاللہ بڑا تعاون کیا ہے۔ کہنے لگا بھئی میں نے کیا تعاون کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے تعاون کیا؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے رب نے مجھے دیا تو میں نے تمہیں دیا، میں نے کیا دیا؟ کہتا ربا تو دیتا تے میں دیتا، میں پلیوں کی دیتا۔ حقیقت میں دیکھا جائے ہمارے پاس سب کچھ ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے دیے میں سے رب کے راستے میں نہیں دے رہا یار۔ ایک اور آپ کو بڑی عبرت انگیز بات سناؤں۔ جب یہ
ہمارا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھا تھا نا، تو مشرقی پاکستان میں نا فلڈ آتے تھے، تو یہاں سے پھر نا وہ تنخواہیں کاٹی جاتی تھی، ایک دن کی تنخواہ، کسی کی 2 دن کی تنخواہ کاٹ کے ان کو نا، میرا مطلب ہے ان کی معاونت کی جاتی تھی۔ ایک بندہ کہنے لگا یار ہے کوئی تک ہے یار، وہاں تو روز ہی فلڈ آتی ہیں، تو روز ہی ہماری تنخواہیں کٹیں گی۔ دوسرا بندہ کوئی اہل علم تھا، وہ کہنے لگا جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تجھے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں کر دیا۔ یار اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں چاہے بادشاہ کو پکڑ کے فقیر بنا دے، فقیر کو پکڑ کے بادشاہ بنا دے۔ تو بھائی اپنے مال پر مان نہیں کرنا چاہیے، یہ رب کا دیا ہوا ہے، جو دے بھی سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے میرے پاس جو بھی کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں کر دیا۔ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو جسم بھی اپنا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی دیا رب کا دیا ہوا ہے۔ دوسری زکوٰۃ دینے کا فائدہ سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کو تبلیغ فرما رہے ہیں، جو مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی خود حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ ایک یہودی بھی کھڑا سن رہا تھا، اس نے اپنا مال بھیجا ہوا تھا تجارت کے لیے، اور جس راستے سے اس کا مال آ رہا تھا نا، اس کو 100% یقین تھا کہ وہ ڈاکو لوٹ لیں گے۔ اس نے گھر جا کے نا پورے مال کا حساب لگایا تو زکوٰۃ نکال دی۔ لوگ کہنے لگے تو مسلمان ہو گیا؟ کہنے نہیں میں تو یہودی کا یہودی ہوں، زکوٰۃ کیوں دی ہے؟ کہنے لگا میں نے تو سودے بازی کی ہے، مجھے پتہ ہے میرا مال لٹ جائے گا تو میں پھر سرکار سے جا کے پیسے نکلوا لوں گا، میں کہوں گا آپ کے کہے سے میں نے زکوٰۃ دی، میرا مال چوری ہو گیا، مجھے نقصان پورا کرو۔ خیر اس نے زکوٰۃ ساری نکال دی۔ کیا کیا؟ زکوٰۃ نکال دی۔ چند دنوں کے بعد پیغام آ گیا کہ جس قافلے میں اس کا مال آ رہا تھا وہ لٹ گیا ہے، ڈاکو نے لوٹ لیا ہے۔ اس نے تلوار نکالی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف روانہ ہو گیا کہ اگر آسانی سے نہیں دیں گے تو تلوار کے زور سے نکلواؤں گا۔ ابھی وہ تلوار لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے قریب ہی پہنچا تھا نا کہ پیچھے سے ایک منادی نے آواز دی، اوے جانے والے تجھے مبارک ہو، تیرا مال سلامتی سے آ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا کیا قافلہ لٹا نہیں؟ کہنے قافلہ سارا لٹ گیا، تیرا مال بچ گیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ خیر وہ رک گیا، جب وہ قریب آیا تو اس نے بتلایا اصل میں بات یہ ہوئی، جس اونٹ کے اوپر تیرا مال لدا ہوا تھا تو ایک منزل پہلے اس کی ٹانگ میں کچھ نقص آ گیا، وہ لنگڑا کے چلنے لگ پڑا۔ قافلے والوں نے سوچا اگر ہم اس کی سپیڈ سے چلے تو ہم تو لیٹ ہو جائیں گے، اس کو پیچھے چھوڑو ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ آگے چلے گئے، ان کا قافلہ لٹ گیا اور تیرے اونٹ کی ٹانگ بھی صحیح ہوگی، وہ مال سلامتی سے آ رہا ہے۔ وہ یہودی جو تلوار لے کر مال لینے جا رہا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا جی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ جب ارشاد فرما رہا ہے جو مال میں سے زکوٰۃ دے گا اس کی مال کی حفاظت میں اپنے ذمہ کرم پر لے لوں گا، تو یار اللہ نہ کرے آج کئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کئی چوریاں ہو جاتی ہیں، کوئی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے یقین رکھیں میں مال میں سے زکوٰۃ دوں گا، رب تعالیٰ میرے مال کی حفاظت کرے گا، تو میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی طاقت اس مال کو لوٹ نہیں سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اس لیے ہمیں خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے.